گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ سارے جو کاروباری ہیں یہ جہنمی ہیں. اب یہ بالکل کیٹیگوریکل بہت خوفناک بات ہے. تو اس پر جو ہے وہ ایک صحابی نے پوچھا، اور میں اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا. دیکھیں، ایک تو جلال نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ٹھیک بات. پھر دوسری بات یہ کہ فرمان ایسا کہ جس میں بالکل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان التجار، سارے کے سارے کاروباری، آپ نے اس میں کوئی مخصوص حصہ نہیں چھوڑا، مخصوص حصہ آپ نے کرے، سارے کے سارے کاروباری جو جہنمی ہیں. تو اس قدر خوفناک بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس پر جو صحابہ کرام سن رہے ہوں گے ان کے اوپر کیا جلال طاری ہوا ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی نے ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا. تو اس نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا؟ تجارت تو حلال ہے، تو تجارت کرنے والے سارے جہنمی کیسے ہو گئے؟ صحیح. تو کیا اللہ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو یہ چونکہ جو جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے کاروبار کو اپنی تقویت دینی ہے، یہ اصل میں ان کو فجار بناتا ہے. اور اگر یہ کام نہ کریں تو وہ دو چیزیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ دو چیزیں ہیں، ایک دیانتداری ہے، ایک سچ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بددیانتی اور جھوٹ کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ یطبع المؤمن علی کل خلق، ہر اخلاقی خرابی کسی کے اندر ہو سکتی ہے، الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. یعنی مومن میں کوئی بھی خامی، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی کوتاہی، اس کے عادت میں سے کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے اور وہ قابل قبول ہے. ہاں جی، وہ قابل قبول ہے. یعنی اس کے لیے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ خرابی تو خرابی ہوتی ہے، تو خرابی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ہاں، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی بھی غلطی کوتاہی اس کی ہو تو بہرحال اس کے اندر ایمان موجود ہے. بالکل صحیح. لیکن جس آدمی کے اندر بددیانتی ہے اور جھوٹ ہے، اس میں ایمان موجود نہیں ہے. یہ ایمان کے منافی ہے. اب اس سے بالکل ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا ایمان جو ہے وہ کمزور ترین حالت میں ہو جاتا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا اوپر باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص. ایمان جو ہے وہ کم بھی ہو جاتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے.